اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کا مطلب اس کی غلامی، مکمل اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کرنا ہے. آج انسان خود مختار ہوتا جا رہا ہے، وہ غلامی سے گھبراتا ہے، کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جیسی چاہے زندگی گزاروں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آزاد رہنے کا حق اس کو ہے جو اپنا کھاتا ہو، اپنا پیتا ہو، اپنا پہنتا ہو. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، بھائیوں میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیا کہتا ہے، بھائی میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں، میری اپنی جاب ہے، میرے اوپر دھونس مت جمایا کرو، کہتے ہیں نا. اب تو یہ ابا کو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، جیسے ہی اپنی جاب ہوتی ہے تو ابا کو یہ تانے کہ بھائی میں اپنا کھا رہا ہوں، اپنا پہن رہا ہوں، مجھ پہ کیوں آرڈر چل رہا ہے؟ تو اپنا اب کھا رہا ہے، اپنا اب پہن رہا ہے. اس سے پہلے کمبخت نہ تو اپنا کھاتا تھا نہ تو اپنا پہنتا تھا. قضائے حاجت کے لیے بھی تو پیمپروں کا محتاج تھا، وہ بھی پیسے تیرے ابا دے رہے تھے. لیکن قرب قیامت ہے تو ابا کے ساتھ اس اسٹائل میں بات ہوتی ہے. دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی کسی کا نہیں کھاتے، رہنے رہو نہیں تو جاؤ یہاں سے، اپنا کھاتے ہیں بھائی. تو جہاں انسان اپنا کھا رہا ہو، اپنا پہن رہا ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ملکوں میں دیکھ لو آپ، جو ملک اپنا کھاتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، جو کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں جن کے سامنے کشکول پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں. پاکستان میں کو ایجوکیشن سسٹم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں قرضے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے ورنہ ہم تمہیں قرضے نہیں دیں گے. مطلب غیرت کا سودا کر لو، پیسے لے لو. حالانکہ ایجوکیشن کا کو سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لڑکے ادھر بیٹھ جائیں، لڑکیاں ادھر بیٹھ جائیں، نہیں جی ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے. حالانکہ ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ ابھی بیان سن رہے ہیں نا، اگر ساتھ بیٹھیں گے تو پھر سنیں گے تھوڑی آپ. تو اسلام نے نماز میں بھی حکم دیا خواتین الگ کھڑی ہوں گی، مرد الگ کھڑے ہوں گے، کہ اللہ میاں کو پتہ ہے اگر ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے وہ. تو ایسے ہی جب اکٹھے ہوں گے تو پڑھیں گے تھوڑی. ابھی تو اکٹھے نہیں ہو کے بھی نہیں پڑھ رہے، تو اکٹھے ہو کے تو ویسے بھی نہیں پڑھیں گے. اور جو اس کے اخلاقی نقصانات، جو فسادات، وہ ایک الگ کہانی ہے. جو ہو رہے ہیں ان کے ہاں تو وہ اخلاقیات کا دائرہ ہی بہت وسیع ہو گیا ہے. ان کے ہاں دو چار چیزیں رہ گئی ہیں اخلاقیات میں، باقی سب ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن میں اگر پڑھ رہے ہیں تو آپس میں ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا، بچہ ہی پیدا ہوگا نا، تو اچھا ہے تھوڑی سی آبادی اس بہانے بڑھ جائے. ان کو بتایا جائے بھائی بچہ تو پیدا ہوگا، باپ کے بغیر ہوگا، ریلیشن نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کا باپ ہو یا نہ ہو، تو باپ سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی تربیت کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو.
ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہو وہ ہم کروا لیں گے, بس اس سے زیادہ ہمیں نیک بننے کی ضرورت. انہوں نے کون سا کوئی ختنے کرانی ہے بچے کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. انہوں نے کہا ہمیں تربیت وربیت کیا ہے, یہ فضول قسم کی باتیں تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. تربیت کا مطلب باپ کا احترام, ماں کا احترام, بڑے بھائی چھوٹے بھائی منجلے بھائی, اللہ کے حقوق. کہتے ہیں یہ باتیں مولوی صاحب انگریز کی بتا رہا ہوں, انگریز کیا کہتا ہے کہ یہ باتیں مولوی صاحب اپنے پاس رکھو, تمہارا کلچر دقیانوس لوگوں کا کلچر ہے, اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. ہم ان سب چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. ابا اماں بہن بھائی اولاد, یہ فضول قسم کے. پھر اللہ, پہلے تو اللہ کو نکالا نا, پھر یہ ابا نکلے. اب اللہ پہلے زندگی سے نکلتا ہے, ابا بعد میں. اللہ کا خوف نکلے گا تو پھر ابا اور اماں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو اللہ پہلے آتا ہے, پھر ابا اماں کا احساس آتا ہے. تو اللہ کو جب ڈکشنری سے نکالا تو ابا مارکیٹ سے شارٹ. اماں کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہے, اماں پالے گی مگر اماں کی کچھ بھی اولاد پہ نہیں چلے گی. 18 سال سے پہلے بھی اماں ہی کے حقوق ہیں, بچوں ہی کے حقوق ہیں. 18 کے بعد بھی کیا ہیں, بچوں کے. 18 سے پہلے اماں نے بچے کو آنکھیں دکھا دیں تو اماں کے لیے بہت خطرناک ہے. ہماری اماں جب ہمیں آنکھیں دکھاتی تھی ہم ڈرتے تھے, لیکن وہاں پر جب اماں بچے کو آنکھیں دکھائیں گی تو ڈرے گا کون؟ اماں ڈریں گی. بچہ کہے گا تو نے مجھے آنکھیں دکھا دی ہیں, اب تیری خیر بولو نہیں. ہمارے یہاں جس دن ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا ہم ڈرتے تھے, ابا ویسی کی تیسی نہ کر دے ہماری. انگریزوں میں ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو ڈرے گا ابا, کیمرے سے تصویر کھنچ گئی ہے اب تیری ایسی کی تیسی. ابا جب اللہ کو نکالا نا سوسائٹی سے تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹ میں بیان کر رہا ہوں, میں فضائل نہیں سنا رہا آپ کو. آپ کہیں یار بڑا زبردست. تو انگریزوں کے ہاں سیٹ اپ بالکل ایک الگ ٹائپ کا ہے. اخلاقیات کا جو ان کا دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں بد اخلاقی میں آتی ہے ان کے ہاں اخلاق میں آتی ہے. چرس, ہیروئن, شراب, سب فضول قسم کی یہ ہمارے مسائل ہیں. چرسی ہے تو رشتہ نہ دو اس کو, شراب پیتے ہیں رشتہ نہ دو. انگریزوں کے ہاں جہاں رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں ہونے والے داماد, کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی اس میں سے. کس طرف چلا گیا میں, کہاں نکل گیا یار, میں بیان میں رمضان میں کرنے کے لیے بیٹھا تھا, کدھر چلا گیا. تو میں یہ آپ لوگ متاثر بہت ہو رہے ہیں نا اس کلچر سے, یا بہت نیک لوگ ہیں, بہت نیک لوگ ہیں, ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, ٹیکس چوری نہیں کرتے, وہ ان کا باپ کو بھی دینا پڑے گا, گورنمنٹ کا لا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خود خوشی سے بھی دیتے ہیں. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے تھینک یو, یہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ. یہ ہم لوگوں کے ہاں تھینک یو وینک یو جرم ہے. ہمارے یہاں کوئی اچھا کام کرے اس پہ تھینک یو وینک یو نہیں چلتا, جو منہ اٹھا ادھر نکل, بس ایسے بات. تمیز الحمدللہ اس ٹائپ کی ہمارے یہاں تھوڑی کم ہے. تو خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ تربیت تو ہمارے ہاں الگ مفہوم ہے اس کا. تو آپ اپنے ہاں کے حساب سے چلو یا ادھر کے حساب سے چل لو, وہ کس کی مرضی ہے؟ آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ان کے حساب سے چلو گے, دنیا تو کہے گی ماشاء اللہ ویل ڈن, بہت ٹائٹ ہو گیا یار, اب یہ ہے ملک اور قوم کا ایک سمجھدار بچہ, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے, ویل ڈن, ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے, دینا بھی چاہیے ٹیکس. لیکن اگر ان کے حساب سے تمیز سے چلو گے, اللہ والا, اللہ جس کو تمیز کہتا ہے اس کو اگنور کرو گے تو پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اگنور کرے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا, آخرت میں اللہ ان کو بھلا دے گا. اللہ کہے گا جس کو باپ بنایا تھا نا تم نے گورے کو, جا کے اسی سے اپنا اجر لو, بہت اچھے لگتے تھے تمہیں, ویل ڈن ویل ڈن, تھینک یو, تو جاؤ پھر اسی کے پاس جاؤ.
اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو آخرت میں نہ بھولے تو آپ کو دنیا میں اللہ کو بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. مخلوق کے حقوق ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ نہیں، وہ حقوق جو کس نے بیان کیے ہیں؟ خدا نے بیان کیے. وہ یہ مبہم نعرے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہیومن باپ ہے تمہارا، ماں ہے، ان کے الگ رائٹس ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں، ہیومن میں سب سے پہلے یہ ہیں، ان کے الگ رائٹس ہیں. ان کے وہ نہیں ہیں جو پڑوسیوں کے ہیں، وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ہیں. آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، یہ پکاریں، آپ کو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دینا پڑے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابا نے آنکھیں دکھائیں تو ڈرنا آپ کو ہے، ابا کو بولو نہیں ڈرنا. ابا نے ڈنڈا اٹھایا تو ڈرنا کس کو ہے؟ بول لو نا یار، آپ کو ڈرنا ہے، ابا کو نہیں ڈرنا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے. ابا ڈر رہا ہے تو ابھی تو ڈر رہا ہے، وہ آخرت میں آپ ڈرو گے اللہ کے عذاب سے. اماں آنکھیں دکھا رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے، تو ٹینشن کس کو لینی ہے؟ آپ کو، کہ ماں ناراض ہو گئی میرا بنے گا کیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے، آگے آگے چل کے سمجھ جائیں گے. سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. تو آپ کے جو ہیومن ہیں، جس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں ابا اماں کے بعد کون ہے؟ دادا دادی ابا اماں میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ بھائی بہن. آج کل نا بوڑھوں کا لوگ گھروں میں مذاق اڑاتے ہیں، احترام نہیں ہے. پہلے زمانے میں دادا نانا پردادا پرنانا سب اس کے سامنے تمیز سے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی جو فیصلہ ہے یہ کریں گے، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، بھئی یہ اوکے کریں گے تو کام ہوگا. ابھی تو نوجوان نسل ایسی باغی ہو گئی ہے، میں ہوں، میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اللہ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. بھائی بہن ہیں، خالہ چچا ماموں پہلے ہیں. سورہ نور کی کیسی زبردست آیت ہے، لیس علیکم جناح لیس علیکم جناح لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. پورے رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں. صحابہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ کسی کا مال ناحق کھانا بہت بڑا جرم ہے، تو وہ ڈر گئے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر جا کے بھی نہیں کھا سکتے، ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو اور دو نوالے زیادہ کھا لیں. تو اللہ نے بیان کیا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر میں کھاؤ جا کے کھانا. کوئی گناہ نہیں ہے اپنی ماؤں کے گھروں میں، ماؤں سے مراد ماں دادی نانی. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ. یہ سارے رشتے اللہ بالکل تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں. انگریز پڑھے گا بولے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کیا ضرورت ہے بتانے کی، جس سے جو تمہارا ریلیٹو ہے، اللہ یوں ہی بول دیتا سیدھا سیدھا، جو تمہارے ریلیٹو ہیں ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہو، جو ریلیشن نہیں ہے تو مت کھاؤ. نہیں یاری میرا خیال ہے سمجھ. انگریز کہے گا بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے باپ کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنے بہنوں کے گھروں میں، اپنے
پھر وہ ابا کے بھائی کے گھر میں، پھر ابا کی بہن کے گھر میں، پھر اماں کے بھائی کے گھر میں، پھر اماں کی. کیا یہ تم لوگ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. بھائی وہ اتنی مختصر ہو جاتی، اپنے ریلیٹو کے گھروں میں کھا سکتے ہو جا کے، کافی تھا نا. اور یہ سارے جتنے بھی ابا کے خاندان کے رشتے، ابا کے بھائی کے گھر میں جس کو عم کہا جاتا ہے، ابا کی بہن کے گھر میں جس کو عمہ کہا جاتا ہے عربی میں، عمہ پھپھی، اور اماں کے بھائی جس کو خال کہا جاتا ہے، اخوال اس کی جمع، اور اماں کی بہن جس کو خالہ کہا جاتا ہے، خالات اس کی جمع. تو گورا جب یہ آیت پڑھتا ہوگا وہ کہے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کی کیا ضرورت تھی؟ ابا اور اماں کے رشتے داروں کو انکل اور انٹی کہہ دیا جاتا. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انکل کے گھر میں کھاؤ یا انٹیوں کے گھر میں کھاؤ جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام کا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. اسلام ان رشتوں کو مانتا ہے. یہ الگ الگ ایکسپلین کر رہا ہے ان کو کہ یہ بڑے قریبی رشتے ہیں، باپ دادا، ماں دادی نانی، یہ سارے امہات میں آ گئے. پھر قرآن ترتیب کیسی بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ابا کا ذکر کیا، پھر اماں کا ذکر کیا، حالانکہ حق کس کا زیادہ ہے؟ اماں کا. ذکر ابا کس کا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ کس کا کر رہا ہے؟ ابا کا. کیوں؟ اس کو بھی، یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام میں جو ریلیشن ہے نا، ریلیشن جو رشتہ ہے، اس میں باپ کے رشتے کو ماں کے رشتے پہ فوقیت دی گئی ہے. اس اعتبار سے پوری بات سنیں، آدھی نہ سن کے کلپ بنا کے چلا دیں. اس اعتبار سے کہ اطاعت کا جہاں معاملہ ہوگا، فرما برداری کا جہاں معاملہ ہوگا، تو دونوں کا حکم جب ٹکرائے گا تو باپ کے حکم کو ماں کے حکم پہ ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا تیسرے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا چوتھے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہارا باپ. تو ابا کو کون سے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے؟ وہاں چوتھے نمبر پہ، یہاں پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے. جب رشتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے تو ابا پہلے، اماں بعد میں، پھر ابا کے رشتے دار پہلے. اللہ میاں نے 4 رشتوں کا ذکر کیا، ابا کے بہن بھائی اور اماں کے بہن بھائی. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. ابا کے بھائی، ابا کی بہن، اماں کے بھائی، اماں کی بہن، 4 ہو گئے نا. تو ان چاروں میں اللہ ابا کے ریلیٹیوز کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، اماں کے بعد میں. پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو بعد میں، اماں کے بھائی کو پہلے، اماں کی بہن کو بعد میں. اس کا مطلب اسلام لیڈیز فرسٹ کا قائل اس معنی میں جس معنی میں آج لوگ ہیں. رحم کے معاملے میں تو لیڈیز فرسٹ ہیں. جہاں اخلاق اور رحم کی بات آئے گی تو پھر عورت کو، کیونکہ وہ کمزور ہے، جہاں اطاعت کی بات آئے گی، درجہ بندی کی بات آئے گی. آپ فائلیں جب رکھیں گے، اور بھائی آفس میں جب فائلیں رکھی جاتی ہیں نا تو بڑی ترتیب سے لگاؤ ان کو. تو ترتیب میں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کچھ فائلیں ضروری نہیں ہیں، لیکن سر کو چونکہ کام ابھی فوراً نمٹانا ہے تو یار یہ فائل ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کو اوپر رکھ کیونکہ میں ابھی آ کے اسی پہ کام کروں گا. کیا خیال ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو پھر ضروری فائل اوپر. درجہ نا، یہ بحریہ ٹاؤن والی ہے بھائی، اس کو سب سے اوپر رکھ. یہ پٹیل پاڑا والی سائڈ پہ لگا دے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی پاسپورٹ آفس میں آپ جائیں، بھائی جلدی والا چاہیے یا غریبوں والا پاسپورٹ چاہیے یا ارجنٹ چاہیے؟ ارجنٹ کی فیس زیادہ ہے تو اس کے پیپر سب سے اوپر ہوں گے. تو اس اعتبار سے بھی ترتیب دی جاتی ہے. تو ترتیب مختلف اعتبارات سے. تو جہاں اطاعت فرما برداری کا معاملہ آئے گا وہاں قرآن مرد کو
بولو اوپر رکھتا ہے. جہاں معاملہ آئے گا رحم کا, اخلاق کا, جو عورت کمزور ہے اس سے آپ چنگیز خان کی طرح بات نہ کریں, تو پھر وہاں اللہ نے عورت کو کیا رکھا ہے؟ اوپر. رحم کا معاملہ آئے گا نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے پہنچے مدین کی طرف, تو مرد پہلے بالٹیوں سے پانی نکال رہے تھے کنویں سے, وہ ڈول سے نکال رہے تھے نا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے, اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, دو بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ عورت کا. کیوں؟ اس کا معاملہ رحم سے ہے, رحم سے. یہ ان کو ٹینشن ہوگی, مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں؟ فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے, ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری دو بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے, ہم مرد ہیں مستنڈے ہیں, ہم تو برداشت کر سکتے ہیں, ان کو پہلے فارغ کرو, ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر تعداد ہوتی تو بھائی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہہ رہے ہیں لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, بخار بڑھ جاتا ہے. یہ بھائی بتا رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں, خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے, آدمیوں کی الگ ہے, تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے, میں نے جو دیکھا ہے اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی ان خواتین کو پانی پہلے پلا دیا, جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا, ان کو پلایا. اگر وہی دو لیڈیز کی بجائے دو بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے ہی بندے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کے بندے, یہ گھسے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی. جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے, جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. بس آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں کی. اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کا نہیں رہا وہاں پہ. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتہ چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا, غلطی سے اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے؟ شروع کے 3 تو بچے ہوئے تھے, یہ چوتھا کیا ہو گیا؟ یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے. پھر آپ محبت دو گے اس کو؟ وہ لگا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل, یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں, اتنا خرچ کر رہا ہوں, میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں, اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر ریزرو رہتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو, کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں, یار میرے بچوں کے کام آئے گا, میں مر جاؤں گا کون کھائے گا, بچے کھائیں گے, میرے بچوں کا کیا ہوگا. فکر کرتے ہیں نا لوگ, بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, بہت کچھ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, بیگم کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں, میں مر گیا, یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے, اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے, تو پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا, ریزرو رہے گا, نہ گولڈ دے گا. اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی, جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں,
مرد نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا. بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ سلیم نہیں تھے. دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا, غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا, 1 کروڑ بھی آ گئے تو وہ کیا کرتی ہے, سب نہیں کرتی, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی, جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وکیل سے رابطہ کرتی ہے, 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملیں آپ. اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے, سمجھ میں آ رہا ہے, کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے, میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے, میاں بیچارہ مکھنچو, اب کورٹ نے خلا دے دیا, دے دیتی ہے کورٹ خلا, اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے, پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب. ایسا قانون پاس کر دیا نا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا, اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں, دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی. 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں, کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں, وہ منجن بکتا ہے, قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو, کل بیگم کی نیت بدل گئی, کورٹ میں جائے گی, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے, میں نے یہ دیا, میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے, ٹھیک ہے نا, 25,000 جو مہر رکھا تھا نا, 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے, وہ لے پتلی گلی سے نکل. 25,000 آپ کو واپس ملیں گے, اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے, آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا, یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو, 2 پیدا ہو گئے, وہ بھی گئے, ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا, بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں. اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے, اماں کو بھی پالو, اس کے بچے کو بھی پالو, بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی, کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اماں اس کا دماغ بھرے گی, تیرا باپ چور تھا, تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا, تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے ہیں. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2, اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا, اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا, میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے, گزرے گی تو پتہ چلے گا, اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا 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 نا, اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا, غفار کے ساتھ ایسا ہوا, ستار کے ساتھ ایسا ہوا, پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو, بہترین نعمت ہے, انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے تھے. ایسے نہ کرو, رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے, اپنی خواہش پوری کرو, جائیدادیں نام کر دینا, اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا, یہ کام نہیں. بچے بھی روکو, کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے.
ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا. نقصان تو ہے, اس کو بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے. اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے, بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کیا آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے, فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے, تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا. بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا, پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو, بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو. اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں, اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے, مرد میں برداشت زیادہ ہے, وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق. اس میں قوت ہے, اللہ نے برداشت, تبھی تو نہیں دے رہے نا, زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں, نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے, جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہوں الحمدللہ. لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا, وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے, لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر, تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو, جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو. وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے, وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر ہم کہاں نکل گئے, تو ہم تو چچا ماموں خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا, اماں کو بعد میں. درجہ بندی میں یہ ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ابا اور اماں کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا, ابا کا چلے گا. اماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اماں سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. اچھا میرے بھائی ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں, پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے, سارے رشتے بہت محترم ہیں. خالہ, چچا, پھپھی, ماموں بہت اچھے رشتے ہیں, محرم رشتے ہیں. ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں آپ کے, محرم کہلاتے ہیں وہ. ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی, ابا کو پہلے, اماں کے رشتوں کو بعد میں, پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے, ابا کی بہن کو اس کے بعد, پھر اماں کا بھائی, پھر اماں کی بہن. اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کر دیں, ٹوکن دینا شروع کر دیں ابا اماں کو. یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے, جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں. الخالۃ بمنزلۃ الام, حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا, تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے. کہا ہاں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر, کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام ہے. اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا. نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو, کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی. اگر وہ ان میرڈ ہے, میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا. اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے
امریکہ میں شادی کر لے, وہاں لے جا سکتی ہے. یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد, آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا. سمجھتا نہیں ہے نا, آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد. اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ, بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے. تو میرے بھائی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اسمبلیوں میں سب مہنگائی, وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے, وہ غیرت پہلے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, غیرت کے سودے ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے, تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا, سب نے ایک دعوت دی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. تو کیا مطلب, اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو. پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو, جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو. تو میرے بھائی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا پہنتا ہے. ہم کسی سے, ہم کوئی غلام ہیں, تھا نا وہ اسٹائل ہے بھائی, ہم کوئی غلام ہیں. تو بھائی جب آپ کسی پہ ڈپینڈ کریں گے تو آپ لازماً اس کے غلام ہوں گے. اس کے لیے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا. جب آپ ڈپینڈ کریں گے تو کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے. یہ صرف باپ بیچارہ وہ ہے کہ آپ ڈپینڈ بھی اس پہ کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی غلامی میں نہیں آتے. ایک باپ کا رشتہ ایسا ہے جس کی ایسی کی تیسی ہماری سوسائٹی نے کر دی, سمجھتے ہو. تو میرے ساتھ گھر میں کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا, کہیں آپ سمجھے میرے بچے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان شوہر کے حقوق پہ اس لیے بہت زیادہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے حقوق گھر میں نہیں مل رہے ہوتے. تو ایسا ہے نہیں الحمدللہ. تو اسی طرح بعض دفعہ ابا کے حقوق پر اس لیے کہ وہ خود ابا ہوتا ہے. تو یہ میں ویسے ہی سوسائٹی میں دیکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا, تو بھائی آزاد وہ ہوتا ہے جو کسی کا کھاتا نہیں. اللہ قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک بتاتے ہیں. گورا کہتا ہے ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں, انسانیت. اللہ کہتا ہے کیوں پابند نہیں ہو بھائی, دین برحق کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی. گورا کہتا ہے بھائی ہم تو خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں, ہم نے زمین کو خود ہی کھودا ہے, اس میں گیس اور پیٹرول ہم نے خود دریافت کیا ہے. یہ کوئی ہمیں مولویوں نے تھوڑی دریافت کروایا جو ہم مولویوں کی مانے. کیا خیال ہے کہ مولوی کہتا ہے یہ کرو تو یہ کر لے, مولوی کہتا ہے یہ نہیں کرو تو یہ نہیں کرو. یہ کیا ہے یار, سارا ہمارا کیا کرایا ہے یار. یہ ٹرینیں ہم نے ایجاد کی ہیں, ہوائی جہاز ہم نے ایجاد کیے, اور زمین سے جو ہے چیزیں ہم نکالتے ہیں. ہم نے ایسے پروسیس کیے جانوروں کی فیڈ میں کہ پہلے گائے 10 کلو دودھ دیتی تھی تو اب کتنا کلو دودھ دے رہی ہے؟ 20 کلو دے رہی ہے. اور ایسی چیزیں, ایسے انجیکشن آ رہے ہیں کہ گائے کم رہ جائے گی, دودھ زیادہ ہو جائے گا. دودھ سے گائے نکلے گی. ابھی تو گائے سے دودھ نکلتا ہے نا, جو اسپیڈ ہے. ہم نے یہ جو فارمی چکن ہے, خدا نے تو دیسی مرغیاں پیدا کی تھیں. وہ دیسی مرغیاں اتنے عرصے میں بڑی ہو کے پھر لوگ اس کو کھاتے تھے. ہم نے انسان کی خوراک کی ضرورت پوری کر دی, اور کراس بریڈنگ کر کے اور فیڈ ایجاد کر کے جس بچے نے 1 سال میں جا کے بالغ ہونا تھا, وہ 2-3 مہینے میں گن پوائنٹ پہ کیا ہو رہا ہے, مرغی کا بچہ بڑا ہو رہا ہے. وہ رہ ہی نہیں سکتا چھوٹا, بڑا اس کے باپ کو بھی بڑا ہونا ہے. پہلے مرغیاں ہماری دیسی مرغیاں آ کے دیکھ لو, 3, 4, 5, 6 انڈے دیں گی, وہ بھی دعائیں مانگ کے, منتیں مان کے کہ یا اللہ اس کو انڈا دینے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد مور تو دے ہی نہیں رہا, 2 سال ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں یار یا تو یہاں تو انڈے دے ورنہ نکل یہاں سے بھائی, تو فری پھوکٹ میں کھائے جا رہا ہے, مور بھی مورنی بھی. اب ہمارے ماموں تھوڑی لگتا ہے یہ جو ہم اس کو کھلا رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, انڈے دے بھائی, تو جس سے میں نے خریدے تھے اس سے میں رابطہ کر رہا ہوں یار. 1 سال ہو گیا, تم نے کہا تھا بالغ ہونے والا ہے, یہ مور بھی مورنی بھی, سال ہو گیا بھائی.
تو دیسی چیزیں تو ایسے ہی کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر انڈے دینے کے بعد مرغی بیٹھے گی, اس کی مرضی ہے چوزا نکلے نہ نکلے. پھر چوزا نکلنے کے بعد بڑے ہونے میں اتنا ٹائم لگائے گا. سائنسدان کہتے ہیں ہم نے کیا کر دیا معاملہ آسان, مرغی انڈے پہ انڈا دیے جا رہی ہے, بریک لگا ہی نہیں رہی, 2 انڈے نکل رہے ہیں اور انڈے کا سائز بھی بڑا ہے جی, اور کڑک ہو کے بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, دے ہی جا رہی ہے. اس کا فیملی سسٹم بھی تباہ کر دیا بھائی, اپنا تو کیا ہے. کیا خیال ہے؟ نیچرل ماحول میں جو مرغی پلتی تھی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی تھی, ایسی انڈوں کی حفاظت کرتی تھی, اس کو یہ اللہ نے احساس دلا دیا کہ یہ تیرے بچے بنیں گے. پھر وہ بچے 12-13 چوزے نکلتے تھے, مرغی کے جناب سینہ تان کے چلنا. اب کسی کے باپ میں دم میں تو قریب آئے, اب تو مرغا پٹتا ہے اس سے, ان بچوں کی وجہ سے مرغا پٹتا ہے اس سے, چیل کووں سے لڑ رہی ہے, ایسا کانفیڈنس, جہاں جہاں جا رہی ہے چوزے اس کے پیچھے پیچھے. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ, پال لو ہمارے مشورے پہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ نکلو پب جی جیسے فضول بکواسات سے, نیچرل لائف کی طرف آؤ, بڑا سکون ہے اس میں. 4 شادیاں, دبا کے بچے ہوں, جانور پالو, بزنس بھی کرو, ایسا نہ ہو کہ بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں. یہ نیچرل لائف ہے یار, بڑا مزہ ہے اس میں. اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے نہیں اچھے لگتے. ویسے تو دوسروں کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنے بچے کیسے پالے گا, تیرے نہیں ہے نا, تیرے ہوتے تو کہتا یار ایک بھی نہیں دیتا آدمی, کسی کو نہیں دے گا. بیزار ہو کے یار میں بہت تنگ آ گیا ان بچوں سے, یہ پڑوسیوں کو دے دو. کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں, وہ پھر ایسی محبت ہوتی ہے انسان کو. لوگ کہتے ہیں نا بچے نماز میں, آج میں دعا مانگ رہا تھا صبح کو سحری کے وقت میں, تو وہ چھوٹی بچی بالکل بولنا بھی نہیں آتا, اتنی شرارتیں کر رہی تھی, قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ. تو میں جب دعا مانگنے لگا تو بچے جو بڑے کرتے ہیں بچے بھی وہی, وہ پہلے گئی ہے ایسے, وہ بھی کھڑی ہو گئی ایسے خوش. میں نے کہا اس کو تو بولنا نہیں آتا, پتہ نہیں کیا خوش ہو خود سے. پھر جا کے دوپٹہ لے کے آئی ہے, ایسے ایسے لپیٹا ہے اس نے دوپٹہ, جا کے پھر کھڑی ہو گئی. تو مجھے یہ منظر بچوں کا بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچے نماز میں آگے گھوم رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی بچے نماز میں آگے پیچھے گھومیں, سر پہ بیٹھیں, پشت پہ آ کے بیٹھیں, اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اس سے نماز میں میرا تو یہی حال ہے کہ خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اللہ نے بچے کے چہرے پہ جو لکیریں رکھی ہیں وہ الگ ڈیزائن کی ہوتی ہیں, وہ ایسی لکیریں کہ ماں باپ کو اس کی طرف بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں چائلڈ اسکیما. بچوں کے چہرے پہ نا ایک خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جس سے ان پہ ترس بھی بہت آتا ہے اور ان پہ پیار بھی بہت آتا ہے. وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو بچے کو چونکہ محبت چاہیے نا, وہ کمزور ہے, وہ نہیں پل سکتا جب تک ایسی محبت نہ ملے. تو خدا نے اس کے چہرے پہ لکیریں ایسی ڈال دی ہیں, وہ ڈیزائن ایسا بنا دیا کہ اس کی طرف دل مائل ہو. یہ خدا نے پیدا کیا, اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتے خود بخود ہو رہا ہوتا. فطرت اتنی ذہین تھوڑی تھی کہ بچے کی شکل کیسی بنانی ہے, اس پہ لکیریں کیسی لے کر آنی ہے. نیچر نے خود تھوڑی کر سکتی ہے یہ. تو اس سے خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.